آپ یہاں پر موجود ہیں اور اس کے بعد ملک کے وزیر اعظم پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان صاحب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ان کو مبارکباد دیتے ہیں کہ آج جو ہے کشمیر مقبوضہ کشمیر باقاعدہ طور پر جو ہے وہ پاکستان کی سیاسی نقشے کا جو ہے حصہ بن چکا ہے، اور اس سے آپ تمام دوست ساتھی اور پاکستان کی عوام یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس 2 سال کے اندر جو کشمیر میں ظلم اور جبر بھارت کی طرف سے ہوا، اس کو بین الاقوامی سطح پر جو ہے جس طرح اس کی نمائندگی کی گئی ہے، پاکستان کی حکومت نے جو نمائندگی کی اس کی ہر فورم پر کشمیر کے ایشو پر اٹھایا گیا، اور خاص طور پر اس 1 سال کے اندر جس طرح جو ہے بھارت نے دنیا کا سب سے بڑا جیل بنا دیا مقبوضہ کشمیر کو، اور اس 1 سال کے اندر 200 سے زیادہ لوگ جو ہے 200 سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں ظلم جبر سے، انڈیا کی جو ہے فوج کی ظلم سے جو شہید ہوئے اور جو زخمی ہوئے، اس کے اوپر جس انداز سے خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے مختلف فورموں پر آواز اٹھایا، اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ آپ کی سلامتی کونسل کا اجلاس کشمیر کے اوپر بلایا گیا۔ میں یہ وضاحت کرنا چاہوں گا خاص طور پر کہ ماضی کی حکومتوں کی پالیسی اگر آپ دیکھ لیں کہ ماضی میں جو پیپل پارٹی کی حکومت رہی ہے، جو نواز شریف صاحب کی مسلم لیگ نون کی حکومت رہی ہے، یقیناً انہوں نے اپنے اقتدار کے اندر بھارت کے ساتھ اپنے کاروبار، اپنے تعلقات، اپنی دوستیاں ضرور بڑھائی ہوگی، لیکن کشمیر کے مسئلے پر کسی بھی سطح پر جو ہے وہ آواز نہیں اٹھا سکے، صرف اور صرف اپنی سیاسی جلسوں کے لیے، اپنے جب الیکشن ہوتے تو اس کے لیے جو ہے کشمیر کا ایشو جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن کشمیر کے اوپر جو ہے نا کبھی بھی اس انداز سے آواز نہیں اٹھائی گئی جو اس 2 سال کے اندر، اور خاص طور پر اس 1 سال کے اندر جو ہے جو آواز اٹھائی گئی ہے۔ موقع بہت ملے ہیں ماضی میں حکمرانوں کو، ایمل کانسی سے لے کر ریمن ڈائیوس تک جو ہے یہ مواقع تھے پاکستان کے حکمرانوں کے پاس کہ یہ پریشر ڈال سکتے تھے بین الاقوامی قوتوں کے اوپر، کشمیر کے لیے آواز اٹھا سکتے تھے، لیکن اس وقت بھی جو ہے صرف ان کے سروں کے پیسے ضرور لیے گئے۔ اپنی حکومت کو بچانے کے لیے جو ہے ریمن ڈائیوس کو حوالے کرنا، ایمل کانسی کو حوالے کرنا، عافیہ صدیقی کو حوالے کرنا، امریکہ کے بہت مواقع تھے اگر یہ اس وقت جو ہے نا کشمیر کو آزاد کر لیتے اور کشمیر کے اوپر بات کر لیتے، لیکن یہ نہیں کر سکے۔ اس 2 سال کے اندر مسلسل جو ہے جدوجہد ہوئی ہے۔ خان صاحب نے باقاعدہ طور پر جو لوگ کہتے ہیں کہ جناب نقشے سے کیا ہوتا ہے، تو میں یہ یہاں پر بتانا چاہوں گا کہ بغیر نقشے کے اور بغیر نغمے کے اور بغیر سوچ کے اور نظریے کے جو ہے کوئی بھی ملک آزاد نہیں ہوا ہے۔ علامہ اقبال نے خواب دیکھا تھا، اور جب اس وقت انہوں نے اس ریاستوں کا نشاندہی کی کہ یہ ریاستیں پاکستان کے اندر شامل ہوں گے اور انہی ریاستوں کے اوپر پاکستان بنے گا، اس وقت عام لوگ بھی کاغذوں کے اوپر بیٹھ کے جو ہے نا نقشے بناتے تھے پاکستان کے۔ تو بغیر نقشے کا اور بغیر نغمے کا، یعنی آپ کا قومی ترانے کے بغیر اور بغیر نقشے کا جو ہے، اور آپ کی ایک جو سوچ ہوتی ہے جغرافیائی خطے کے حوالے سے جس کے اندر آپ نے آزادی حاصل کرنی ہوتی ہے، ان 3 چیزوں کے بغیر وہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ 70 سال مسلسل اس ملک کے اندر جو ہے کشمیر کے اوپر سیاست ہوئی ہے، اور کشمیر کی لاشوں کو جو ہے بین الاقوامی طور پر اپنی مفادات کے لیے بیچا گیا ہے۔ یہ پہلی حکومت ہے کہ باقاعدہ طور پر دنیا کو میسج دے دیا کہ کشمیر ہمارا ملک کا حصہ ہے، یہ ہمارا نقشے کا حصہ ہے، یہ ہمارے تہذیب کا حصہ ہے، اور اب کشمیر ہمارا ہے، یہ میسج دیا گیا ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، آپ کے ذریعے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج جو ہے بلاول صاحب جو ہے چیخ کے یہ بات کرتے ہیں کہ جی یہ جو وزیر اعظم ہے یہ نامزد وزیر اعظم ہے، یہ منتخب وزیر اعظم نہیں ہے۔ تو میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 23 سال جدوجہد کے بعد عمران خان صاحب اس ملک کے وزیر اعظم بنے۔ جب آپ 2 مہینے کے تھے، جب آپ کی عمر 1.5 سے 2 مہینے کی، تو
کی تھی تو آپ کی والدہ نے 1988 کے الیکشن میں 217 سیٹوں میں سے صرف 94 سیٹیں لی تھی، اور اس وقت جنرل امیت گل کے گھر پہ بیٹھ کر آپ کی والدہ صاحبہ نے سمجھوتا کیا تھا۔ آپ کو اگر تاریخ کا پتہ نہیں ہے تو اپنے والد سے ضرور پوچھ لیے کہ وہ کس کس چیزوں کے اوپر سمجھوتا ہوا تھا، یہ آپ اپنے والد صاحب سے ضرور پوچھ لیے کہ این آر او ضیاء الحق سے 85 میں ہو گیا تھا، جب آپ کے بھائی کو اور آپ کے ماموں کو اور آپ کی والدہ کی جو ہے نا بھائی کو شاہ نواز بھٹو کو فرانس کے اندر قتل کیا گیا تھا۔ اس وقت سے آپ کا این آر او شروع ہو چکا تھا۔ 86 میں آپ پاکستان آئی ہیں اور 88 میں جو ہے آپ نے 94 سیٹیں لے کر اور پھر اس ملک کی نوکرشاہی کے ساتھ ایگریمنٹ کیا، اور ایگریمنٹ اور سمجھوتا کس بات پر کیا؟ اپنے والد سے بلاول صاحب آپ ضرور پوچھ لیے، یا کسی سینئر پیپل پارٹی کے جو ہے رہنما سے ضرور پوچھ لیے کہ وہ سمجھوتا جو جنرل امیت گل صاحب سے جو اس وقت آئی ایس آئی کے چیف تھے، وہ سمجھوتا کیا تھا؟ وہ سمجھوتا دونوں بھائیوں سے لا تعلقی کا اعلان تھا، اور وہ قربانیاں جو پیپل پارٹی نے ضیاء الحق کے دور میں کوڑے پیٹ پہ کھائے تھے، یہ اس کے اوپر سمجھوتا تھا۔ اور اس کے بعد بلاول صاحب آپ کے باپ نے جو ہے زرداری صاحب نے بے نظیر کے شہادت پر سمجھوتا کیا۔ اقتدار صرف آپ لوگوں نے اس لیے حاصل کیے کہ اس ملک کو آپ نے لوٹنا تھا، نہ آپ نے کشمیر کے اوپر بات کرنی تھی۔ یعنی میمو گیٹ آپ کے سامنے زرداری کے دور میں سارے صحافی، سارے دانشور، سارے جی شعور لوگ اس بات سے واقف ہے کہ آپ کے والد کے دور میں میمو گیٹ آیا تھا، اور اس میں تفصیل اور اس میں جو اس وقت کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق آپ کے والد صاحب کے کہنے پہ حسین حقانی صاحب اور وہاں کے لوگ جو ہے نا اور اس میں آپ نے کیا کیا جو ہے اس کے اندر کوشش کی تھی کہ پاکستان کی ایٹمی طاقت کو محدود کیا جائے، آئی ایس آئی کے کردار کو محدود کیا جائے، یہ میمو گیٹ تھا۔ اور اسی طریقے سے پھر اس کے بعد نواز شریف کے دور میں جو ڈان لیگ سے اس کے اندر تو یہی ہوا ہے۔ یعنی آپ نے اپنی ملک کی ریاستی اداروں کو دنیا میں آپ نے متنازع بنایا ہے۔ آپ نے کشمیر کے اوپر بات نہیں کی، آپ نے ہمیشہ امریکہ کے ڈون جو عملے ہوتے تھے اس کو مزید جو ہے نا تخفیف پہنچانے کے لیے ہمیشہ جو ہے ان کے ساتھ رہے۔ تو آج پریس کانفرنس سے صرف یہی میرا مقصد تھا کہ ایک تو جو خان صاحب کا موقف ہے وزیر اعظم پاکستان کا، جو 1 سال مسلسل جب سے کشمیر کے اوپر جو ہے جو مسلط ہوئے ہے آرمی انڈیا کی، اس کے اوپر جو خان صاحب نے موقف اختیار کیا ہے، مجھے یقین ہے بحیثیت ایک سیاسی ورکر کہ انشاءاللہ اس حکومت کے اندر اس مدت کے اندر کشمیر انشاءاللہ پاکستان کا حصہ ہوگا، کشمیر آزاد ہوگا، کشمیر کے لوگوں کو آزادی ملے گی ظلم و جبر سے۔ شکریہ۔ سبحان بھائی یہ تھوڑا سا بتا دیں کہ 14 اگست آنے والی ہے، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اس سے پہلے کشمیریوں کے لیے کوئی پروگرام رکھا گیا ہے یا یوم آزادی کے حوالے سے کوئی پروگرام ہے جو مل کر کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے کوئی ایسا پروگرام ترتیب دیا جا رہا ہے تحریک انصاف کے؟ بالکل دیا جا رہا ہے، اور کل کا دن تقریباً جو ہے نا پورا کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے مختلف پروگرام جو ہے کراچی کے اندر جو ہے وہ آپ کو تحریک انصاف کے نظر آئے ہوں گے۔ ٹرین مارچ ہوا ہے، رات کو جو ہے نا دیے جلائے گئے ہیں، اور 4 تاریخ کو بھی اس شہر کے اندر جو ہے کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے پی ٹی آئی نے 4 5 6 پروگرام جو آرگنائز کیے تھے۔ اور کل رات کو یہاں سے ہماری لیبر ونگ کی ایک ریلی نکلی تھی، ملیر میں ریلی نکلی تھی۔ تو یقیناً جو ہے کشمیر کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے تحریک انصاف نے اپنی تنظیمی سطح پر جو ہے وہ اپنا پورا ایک کل کا دن منایا، اور انشاءاللہ آگے 14 اگست کے لیے پروگرام ترتیب دیے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ کل سے میٹنگ میں یہ ساری چیزیں ہماری جو ہے نا ڈسکس ہو جائے گی، اور یقیناً اس میں ہماری کشمیر کی ذیلی تنظیم ہے یہاں پر، ان کے ساتھ مل کر ہم کشمیر کے حوالے سے ایک بہترین پروگرام کا انعقاد کریں گے۔ سر یہ تو 18ویں ترمیم کے بعد یہ ساری ذمہ داریاں جو ہے نا یہ سن حکومت کا پاس آ چکی ہے، چاہے نالوں کی صفائی ہو، کیونکہ واٹر بورڈ انہوں نے اپنے پاس رکھا ہے، اور جو ہماری ادارے ہیں
बल्दियाती इदारे उनके पास इख्तियार नहीं है, तो यकीनन ये सन गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी थी जो इनसे पूरा नहीं हो सकी। तो मजबूरन जो है वफाक जो है वो फ़ौज के ज़रिए और नाले साफ़ करवा रहे, और तकरीबन अच्छे खासे नाले जो है वो साफ़ हो चुके। ये मुस्तकिल बुनियादों पर काम है, इसके ऊपर तवज्जो देनी पड़ेगी, सफाइयों से नहीं बल्कि इसको कवर भी करना पड़ेगा। और यकीनन बेहतरीन काम जो अब हो रहा है वो वफाकी हुकूमत के कहने पर हो रहा है। 12 साल में गवर्नर राज के हिमायत करेंगे? नहीं सर, मैं जमहूरी आदमी हूँ, गवर्नर राज के हक में तो कभी भी नहीं जाऊँगा। जमहूरी तरीक़ों से और आइन के अंदर जो हमें इख्तियार है वफाक का, वो यकीनन उस पर ज़रूर जाएंगे और उस पर अमल दरामद कराएंगे। लेकिन एक बात मैं जो आपसे ये कहना चाहूँगा कि सन हुकूमत 12 साल से मुसलसल जो है नाकाम हो चुकी है। 12 साल से मुसलसल यहाँ उनकी जो है ना हुकूमत है वो लोगों को सहूलतें फ़राहम करने में नाकाम हो चुकी है। तो यकीनन हमें कराची से मैंडेट मिला है, हमें लोगों ने वोट दिया है, हमें लोगों ने हम पर इत्तेमाद किया है पीपल पार्टी के मुकाबले में। तो यकीनन आइन के अंदर रहते हुए जो भी इक़दामात कराची के लिए करने पड़ेंगे वो तहरीक इंसाफ वफाकी सतह पर करेगी। सुभान भाई, कराची के नाले पीपल्स पार्टी के दौर में